اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعویٰ مرکز برائے خواتین دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام پہلے آن لائن اسلامی تربیتی پروگرام برائے خواتین اساتذہ کی افتتاحی تقریب میں تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ تم اہل یقین ہو تو قتیل اس کو پکارو، وہ ذات جو ہے ارض و سماوات کے پیچھے۔ حسب روایت تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے محترم حافظ قاری عبدالحنان حامد صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں آپ کے سامنے دعویٰ مرکز برائے خواتین کا تعارف رکھنا چاہوں گی۔ دعویٰ مرکز برائے خواتین کا قیام 11 جون 1998 کو عمل میں آیا۔ یوں اس وقت یہ ادارہ اپنے قیام کا دوسرا اشرہ مکمل کر چکا ہے الحمدللہ۔ پہلے اشرے میں یہ ادارہ بالترتیب فیصل مسجد، دعویٰ اکیڈمی، بعد ازاں F10 4 کے رہائشی علاقے میں 2 مختلف عمارات میں اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا اور پھر بالآخر ہماری یونیورسٹی کے اکابرین کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں الحمدللہ اکتوبر 2008 میں اس ادارے کو H10 میں اپنا کیمپس میسر آ گیا۔ دعویٰ مرکز برائے خواتین کے قیام کا مقصد خواتین و طالبات میں دین کا شعور اجاگر کرنا اور دعوت اللہ کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ خاندانی استحکام اور معاشرے کی اسلامی خطوط پر استواری کے حوالے سے خواتین کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے جن خطوط پر کام کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ان میں سر فہرست مختلف شعبہ جات میں مصروف عمل خواتین کے لیے آگہی و تربیتی کے پروگراموں کا انعقاد کرنا تھا۔ دعویٰ مرکز برائے خواتین کے تحت سب سے اہم سرگرمی طویل دورانیے کے رہائشی تربیتی پروگرامات ہیں۔ ان میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی اساتذہ، دینی مدارس کی اساتذہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے متعلق خواتین، کاؤنسلرز، کمیونٹی ورکرز، دعویٰ ورکرز، ڈاکٹرز، حج ماسٹر ٹرینرز، اسلامی یونیورسٹی کی اساتذہ، طالبات اور ماؤں کے لیے رہائشی اور غیر رہائشی پروگرام شامل ہیں۔ 15 روزہ دورانیے پر مشتمل رہائشی پروگرام 24 گھنٹے کے ہمہ جہتی تربیتی پہلوؤں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پروگرام کی نوعیت سے متعلق موضوعات کا احاطہ لیکچرز، ورکشاپس، ڈسکشن فورمز، ویڈیوز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے انتہائی قابل اساتذہ کو مدعو کیا جاتا ہے جو اپنے موضوع پر گفتگو کے ساتھ تمام شرکاء کے سوالات کے تشفی آمیز جوابات بھی دیتے ہیں۔ تہجد کی ترغیب کے ساتھ ساتھ فجر سے عشاء تک باجماعت نماز، صبح و شام کے اذکار، تلاوت قرآن کریم، مسنون دعاؤں، احادیث اور سنتوں پر عمل کے ذریعے اسلامی تشخص کو راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملکی سطح پر ایک اہم رہائشی پروگرام حج ماسٹر ٹرینرز کا ہے جس کے تحت ملک بھر کے 87 شہروں میں الحمدللہ دعویٰ مرکز برائے خواتین کی تیار کردہ 500 حج ماسٹر ٹرینرز موجود ہیں جو گورنمنٹ کے تربیتی نظام کے تحت دیگر شہروں میں ضلع اور تحصیل کی سطح پر تربیتی پروگراموں میں بھرپور شرکت کرتی ہیں اور وزارت مذہبی امور کے ساتھ تعاون کے علاوہ ہماری حج ماسٹر ٹرینرز اپنے گھروں، محلوں اور مختلف اداروں میں انفرادی طور پر بھی حج و عمرہ کے تربیتی پروگرامات کا انعقاد کرتی ہیں اور یہ امر
سننے والوں کے لیے باعث مسرت ہوگا کہ دعویٰ مرکز برائے خواتین کی تربیت یافتہ 500 حج ماسٹر ٹرینرز ملک کے 87 شہروں میں ہر سال تقریباً 55 سے 60 ہزار خواتین کو حج و عمرہ کے بنیادی امور کے بارے میں آگاہی اور تربیت فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. فللہ الحمد. غیر رہائشی پروگرام میں 1 روزہ سے 5 روزہ پروگرام راولپنڈی اسلام آباد کی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں مختلف ورک شاپس اور سیمینار وغیرہ شامل ہیں، اور ان میں تعمیر ذات کے حوالے سے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا جاتا ہے، جن میں ٹائم مینجمنٹ، چائلڈ کیئر ان اسلام، ویمن ہیلتھ ان اسلام، کلاس روم مینجمنٹ، کمیونیکیشن سکلز، ہوم مینجمنٹ، سیلف مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، کاؤنسلنگ ٹیکنیکس، فرسٹ ایڈ، تجہیز و تکفین اور تربیت حج و عمرہ کے موضوعات پر ورک شاپس کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم استحکام خاندان، آئلی قوانین، والدین سے حسن سلوک کے موضوعات کو خصوصی توجہ دیتے ہیں. خواتین کے لیے مقامی سطح پر ماہانہ لیکچر سیریز کا اہتمام بھی کیا جاتا رہا ہے، اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے حوالے سے زیر بحث آنے والے موضوعات نیز دینی و ملی موضوعات پر گفتگو کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے. طالبات کے لیے پروگرامات کے ذریعے ان کی کردار سازی کے ساتھ ساتھ انہیں ملت اسلامیہ کی قیادت اور تعمیر نو کے لیے تیار کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں. خواتین اور طالبات کے لیے مقامی سطح پر لیکچر سیریز سے استفادے کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے خواتین کے مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے. ادارے سے باہر رکھے جانے والے پروگرامات میں قیدی خواتین کے لیے پروگرامز اور کچھ مقامات پر خواتین کے لیے ہفتہ وار اور 15 روزہ کلاسز بھی شامل ہیں. اپنے اسٹاف کے جذبوں کو توانا اور متحرک رکھنے کے لیے اسٹاف ممبرز کے لیے بھی وقتاً فوقتاً تربیتی اور کیپیسٹی بلڈنگ پر مبنی پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں. دعویٰ مرکز برائے خواتین کے مختلف پروگرامات سے مستفید ہونے والے شرکاء ہمارے لیے اہم ریسورس پرسن کی حیثیت رکھتے ہیں. سابق شرکاء کو نئے پروگرامات کی اطلاع دیتے ہوئے اپنے حلقہ احباب میں پروگرام کو متعارف کروانے کی درخواست کی جاتی ہے. انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ دعویٰ اکیڈمی کے کام کو اپنے اپنے مقامات پر آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے، اور عصر جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رابطوں کے لیے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے. واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ہم اپنے سابق شرکاء سے رابطے میں رہتے ہیں، اور فیس بک پر لیکچرز اپلوڈ کر کے بھی ان کو استفادے کی ترغیب دی جاتی ہے. دعویٰ مرکز برائے خواتین کے ابتدائی کاموں کے خاکے میں لٹریچر کی تیاری بھی شامل تھی، لیکن سٹاف کی کمی کی وجہ سے اس سلسلے میں خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا. البتہ پروگرامات میں معاون لٹریچر کے طور پر حج و عمرہ کا لٹریچر، مختلف دعاؤں کے بروشرز، خواتین کے مختلف موضوعات پر کتب، تربیتی عنوانات کے تحت مختلف مضامین اور مختلف عنوانات پر بروشرز تیار کر کے حد الوسع پروگرامات میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور طالبات کو بھی اس سے استفادے کا موقع دیا جاتا ہے. ایک بہت اہم کام جو دعویٰ مرکز برائے خواتین کے تحت الحمدللہ گزشتہ 22 برس سے ہو رہا ہے وہ ہے کاؤنسلنگ. اصلاح معاشرہ کی ایک جہت افراد کو ان کے مختلف مسائل میں رہنمائی فراہم کرنا بھی ہے. اس حوالے سے مذہبی، فقہی، قانونی اور معاشرتی معاملات میں بالمشافہ فون اور خطوط کے ذریعے سے اور اب ای میل کے ذریعے سے بھی کاؤنسلنگ فراہم کی جاتی ہے. یہ تھا آپ کی میزبان دعویٰ مرکز برائے خواتین کا ایک مختصر تعارف، اور اب میں دعوت دوں گی انچارج دعویٰ مرکز برائے خواتین محترمہ شگفتہ عمر صاحبہ کو کہ وہ آپ کو اس پروگرام کا تعارف بھی پیش کریں اور افتتاحی کلمات کے لیے آپ سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ڈائریکٹر ٹریننگ ڈاکٹر شاہد رفیع صاحب، انچارج میڈیا سیکشن دعویٰ اکیڈمی عبد المنان زاہدی صاحب، تمام رفقائے کار اور شرکائے کورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گی کہ ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی ڈاکٹر طاہر محمود صاحب نے آئسولیشن کے زمانے میں دعویٰ اکیڈمی کے مقاصد کے حصول کو جاری رکھتے ہوئے آن لائن دعوتی اور تربیتی پروگرامات کا آغاز کیا. رمضان میں فیس بک کے ذریعے پروگرام جاری کیا گیا جو تجوید اور تفسیر القرآن، احادیث کے لیکچرز اور سیرت النبی کے لیکچرز پر مشتمل تھا. اس کے بعد یکے دیگرے
قرآن، حدیث اور سیرت النبی پر مبنی 4 آن لائن پروگرامات بذریعہ واٹس ایپ اور یوٹیوب منعقد کیے گئے، جن سے کثیر تعداد میں مرد و خواتین مستفید ہوئے۔ دعویٰ مرکز برائے خواتین کے تحت موجودہ اسلامی تربیتی پروگرام برائے خواتین اساتذہ بھی ڈائریکٹر جنرل کی اہم رہنمائی کی روشنی میں منعقد ہو رہا ہے، جو پہلا آن لائن پروگرام ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں ایسے مزید پروگرامات کی بنیاد بنے گا۔ اس کے لیے میں محترم ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ڈائریکٹر دعویٰ اکیڈمی کی انتہائی مشکور ہوں۔ ڈائریکٹر ٹریننگ ڈاکٹر شاہد رفیع صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، جو تربیتی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے ہمہ وقت رہنمائی اور مشاورت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ عبد المنان زاہدی صاحب کی بھی مشکور ہوں، جنہوں نے میڈیا سیکشن کے ذمہ دار کی حیثیت سے ہمیں آن لائن کورس کے تمام لوازمات کے نہ صرف اسرار و رموز سے واقف کروایا، بلکہ ان پر عمل درآمد میں بھی حد الوسع معاونت کی۔ اسی کے ساتھ میڈیا سیکشن کی تمام ٹیم کا بھی شکریہ۔ پروگرام سے متعلق تمام ڈیزائننگ کے امور کے لیے پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ واجب الادا ہے۔ میرے ساتھ پروگرام کی کوارڈینیشن میں ڈاکٹر فریال رمبرین صاحبہ بھی برابر کی شریک ہیں۔ انچارج شعبہ کی حیثیت سے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتی ہوں، اور اس کے ساتھ دعویٰ مرکز برائے خواتین کے تمام جملہ سٹاف کی کوششوں کو بھی سراہتی ہوں، جنہوں نے اس پروگرام کے اب تک کے دقت طلب مراحل کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیا اور دوران پروگرام اور بعد ازاں پروگرام بھی دیتی رہیں گی۔ لازم ہے کہ ہم اپنے ان تمام اساتذہ کرام کے بھی ممنون رہیں، جنہوں نے اپنے اہم قیمتی اوقات میں ایک نئے طرز تعلیم کے ذریعے اپنی شرکت کو ممکن بنایا۔ اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ اب آتے ہیں موجودہ پروگرام کی تفصیلات کی طرف۔ دعویٰ مرکز برائے خواتین نے اپنا پہلا آن لائن پروگرام خواتین اساتذہ کے لیے تیار کیا، جس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول نیز پرائمری اور سیکنڈری اسکول کی اساتذہ کو شمولیت کی دعوت دی گئی۔ پروگرام کو حد الوسع مختلف ذرائع سے مشتہر کیا گیا اور مختلف ذرائع کے ذریعے یاد دہانی کے بعد الحمدللہ اس پہلے 14 روزہ آن لائن پروگرام میں 430 اساتذہ کرام حصہ لے رہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں اساتذہ کا 14 روزہ پروگرام میں رجسٹر کروانا اور اسے مکمل کرنے کا عزم کرنا ان تعلیمی اداروں اور اساتذہ کی طرف سے دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی یونیورسٹی پر بے پناہ اعتماد کا مظہر ہے۔ موجودہ پروگرام میں شامل اساتذہ کرام کا تعلق ملک کے تمام صوبوں خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور اس کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاقی دارالحکومت سے ہے۔ میں آج آپ سب شرکاء اساتذہ کرام کو اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ شرکاء کے توسط سے تعلیمی اداروں کے ان سربراہان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے اپنے اسکول سے اساتذہ کی اس پروگرام میں شرکت کی حوصلہ افزائی کی، ان کی ہمت بڑھائی اور خود ممکنہ مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ مثال کے طور پر ایک بہت خوبصورت حقیقت بیان کروں گی کہ ایک دور دراز علاقے سے ایک ادارے کے سربراہ کا فون موصول ہوا، جنہوں نے کہا کہ میری اساتذہ کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں، لیکن میں اپنے فون پر ادارے میں آڈیو ویڈیو کے ذریعے اپنے اساتذہ کی شرکت کو ممکن بناؤں گا۔ مختصراً پروگرام کے مشتملات کا تعارف بھی رکھوں گی۔ آج 8 ستمبر کو افتتاحی سیشن کے ساتھ شروع ہونے والے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر آڈیو لیکچرز جاری کی جائیں گی، جنہیں واٹس ایپ پر بآسانی سنا جا سکے گا۔ البتہ ان کے یوٹیوب و ویڈیو لنکس بھی بعد میں مہیا کر دیے جائیں گے۔ یہ پروگرام کسی خاص وقت کی قید کے بغیر سارا دن میں اپنی سہولت کے مطابق سنے جا سکتے ہیں۔ روزانہ 2 یا 3 کبھی 3 بھی کرنے پڑیں گے لیکچرز جاری کیے جائیں گے، اور روزانہ کا اسکیجول بھی شیئر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک آیت قرآنی غور و فکر کے لیے بھیجی جائے گی اور روزانہ ایک سنت پر عمل کے لیے رہنمائی اور ترغیب دی جائے گی۔ پروگرام میں تمام لیکچرز کے مرکزی عنوانات قرآن، حدیث، سیرت، خواتین، خاندان، تعلیم اور تدریس کی مطلوبہ مہارتوں سے متعلق ہوں گے۔ ان موضوعات پر اپنے میدان میں ماہر اساتذہ کرام اپنا علم سامعین کو منتقل کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک مختصر سا فیڈ بیک فارم ہر لیکچر کے لیے بھیجا جائے گا، جس سے شرکاء کورس کی دلچسپی اور اخذ کردہ معلومات کا اجمالی طور پر اندازہ لگایا جا سکے گا۔ یہ فارم انتہائی مختصر اور ایک ہی ساخت کا ہوگا، چنانچہ اس حوالے سے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پروگرام کے آخر میں کوئز پیپر جاری کیا جائے گا، جس میں 50 نمبر کے حصول پر آن لائن سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔
الحمدللہ آن لائن کورس کے اجرا کے باعث 430 اساتذہ اس پروگرام سے مستفید ہوں گی، جبکہ دعویٰ مرکز برائے خواتین کے کیمپس میں ہونے والے پروگرام میں ایک وقت میں 40 سے 45 شرکاء کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ سب کے لیے انفرادی حیثیت میں بھی اور آپ کے اداروں کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اب میں محترم ڈاکٹر شاہد رفیع صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ شرکائے کورس کے سامنے دعویٰ اکیڈمی کا تعارف رکھیں۔ محترم ڈاکٹر شاہد رفیع صاحب، ڈائریکٹر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ دعویٰ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیے یہ انتہائی مسرت کا موقع ہے کہ دعویٰ سینٹر فار ویمن کی طرف سے پہلے آن لائن کورس برائے خواتین کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ کورس خواتین کے لیے دعویٰ اکیڈمی کا دراصل 5واں کورس ہے۔ اس سے پہلے دعویٰ اکیڈمی 4 آن لائن کورس منعقد کر چکی ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات میں نئے امکانات تلاش کرنا، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دعویٰ کے کارکنان کو یہ ہدایت فرمائی کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ 4 کورس اس سے پہلے جو منعقد ہوئے اس میں مرد و خواتین دونوں شریک تھے، اور یہ کورس 5واں جو دعویٰ سینٹر فار ویمن کا پہلا کورس تھا، صرف خواتین ہی کے لیے مختص ہے، اور خواتین اساتذہ اس کورس میں شریک ہوں گی۔ دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور اس اکیڈمی کا قیام 1985 میں عمل میں آیا تھا۔ 31 مارچ 1985 کو دعویٰ اکیڈمی قائم ہوئی، اور اس وقت سے 35 سال سے زائد عرصے سے دعویٰ اکیڈمی دعوت کے میدان میں سرگرم عمل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں دعویٰ اکیڈمی کو مزید کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ دعویٰ اکیڈمی کے کام کو اگر ہم اس کی نوعیت کے اعتبار سے تقسیم کریں تو 5 مختلف انداز کے کام ہیں جو دعویٰ اکیڈمی سر انجام دے رہی ہے، جس میں کاموں کی ایک نوعیت تربیتی پروگراموں کا انعقاد ہے۔ اس کے لیے دعویٰ اکیڈمی میں ایک شعبہ تربیت قائم ہے جو ان پروگراموں کا انعقاد کرتا ہے۔ اس کے کام کا دوسرا طریقہ علمی و تحقیقی سرگرمیاں ہیں، جس کے لیے ریسرچ ڈپارٹمنٹ دعویٰ اکیڈمی میں کام کر رہا ہے، اور تیسرا انداز دعوت مراسلات کے ذریعے سے ہے، جو دعویٰ اکیڈمی اسلامی خط و کتابت کورسز کا ایک شعبہ کام کر رہا ہے، جس میں مختلف نوعیت کے خط و کتابت کورسز کے ذریعے سے ایک فرد کو جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، ملک کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ دعویٰ اکیڈمی کے ان کورسز سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دعویٰ اکیڈمی کے کام کا چوتھا انداز میڈیا کے ذریعے سے ہے، اور جس میں دعویٰ اکیڈمی مختلف CDs DVDs بھی تیار کرتی ہے، اور ایک FM ریڈیو چینل میڈیا سینٹر کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اور 5واں جو دائرہ کار ہے دعویٰ اکیڈمی کام کا، وہ فیصل مسجد کا انتظام و انصرام ہے، جس میں 5 وقتہ نماز ہوں یا تحفیظ اور تجوید کی کلاسیں ہوں، جس میں رمضان کی اور اعتکاف اور قیام اللیل کی سرگرمیاں ہوں، یا نکاح کی تقریبات اور محفل قرات کے پروگرام ہوں۔ یہ ساری سرگرمیاں سارا سال فیصل مسجد اسلامک سینٹر کے تحت جاری رہتی ہیں۔ ایک اہم شعبہ یا ایک اہم طبقہ افراد کا
وہ خواتین کا ہے، اور اس کا احساس دعویٰ اکیڈمی کو بہت شروع سے رہا ہے، اور اسی لیے دعویٰ اکیڈمی نے جیسا بھی آپ نے سنا کہ 1998 میں 1998 میں دعویٰ سینٹر فار ویمن قائم کیا، اور جس میں ہماری بہنیں ہی وہاں پر اساتذہ ہیں، اسٹاف بھی خواتین پر مشتمل ہے، ایک علیحدہ بلڈنگ میں ایک بالکل ایسے ماحول میں جس میں پارٹیسپینٹس بڑے سہولت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ پروگراموں میں شرکت کر سکیں، اس کا انتظام دعویٰ اکیڈمی نے کیا ہے۔ تو یہ ہماری کچھ سرگرمیوں کے دائرہ کار ہیں جو دعویٰ سینٹر فار ویمن ہو یا بچوں کے لیے قائم شعبہ ہو یا ریجنل سینٹر جو ہمارا کراچی میں قائم ہے وہ ہو، یہ تعلیمی، تربیتی، تحقیقی، تدریسی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ اس کورس میں تمام شرکاء جو اساتذہ ہیں اپنے اپنے جگہوں پر نئی نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہیں، ان سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اس مصروف دنیا میں جب کہ وہ خواتین جو گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں، تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں، انہوں نے اس کورس کے لیے وقت نکالا۔ یہ ان کے دین کے ساتھ وابستگی اور تعلق کا ایک اظہار ہے جس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے۔ دراصل یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، جس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ شعور بخشا، یہ رجحان ہمیں عطا فرمایا، اور یہ شوق ہمارے اندر پیدا کیا کہ ہم دین کی وہ تعلیم جو جس حد تک ہمیں حاصل ہے اس میں اضافے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آپ سب کے لیے اس کو ایک استفادے کا موقع فراہم کرنا کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس کام میں، اس کورس کی تشکیل میں، تنظیم میں مصروف رہے ہیں، ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اب میں اپنے ادارے دعویٰ اکیڈمی کے میر کارواں محترم پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ڈائریکٹر جنرل کو دعوت سخن دوں گی۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ شرکائے کورس سے مخاطب ہوں۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وقال بعثت معلما، وقال بعثت لأتمم صالح الاخلاق۔ قابل تکریم محترم ڈاکٹر محمد شاہد صاحب، چیئرمین ٹریننگ ڈپارٹمنٹ دعویٰ اکیڈمی، محترمہ بہن شگفتہ عمر صاحبہ، انچارج دعویٰ مرکز برائے خواتین، محترمہ ڈاکٹر فریال امبرین صاحبہ، کوآرڈینیٹر پروگرام، ہمارے سینئر کولیگ محترم ڈاکٹر مبین احمد صدیقی صاحب، ڈاکٹر حافظ احمد حماد صاحب، اور جملہ شریکات کورس، مجھے اس مقام مسرت کے حوالے سے جو باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں اس کا اجمالی خاکہ کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، خاتون اسلام کا کردار۔ نمبر 2، مسلم خاتون بحیثیت معلمہ۔ نمبر 3، دعویٰ اکیڈمی کے میسج کے حوالے سے کچھ معروضات، اور نمبر 4 اور آخری اظہار تشکر و امتنان۔
اللہ رب العزت کے بے شمار انگنت احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے وہ ضابطۂ حیات عطا کیا ہے کہ جس کا نور، جس کی روشنی تا قیام قیامت ہر جگہ میسر اور دستیاب ہے۔ محاسن اسلام میں سے ایک عمدہ خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاتون کو ایک اہم کردار سونپا ہے اور اسے معاشرتی، سماجی، فکری، مادی اعتبارات سے ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے۔ اسلام کے اندر عورت ایک سرمایہ ہے، ایک اثاثہ ہے۔ والدہ کی شکل میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کے روپ میں اور بیوی کے اسلوب میں، ہر اعتبار سے دین اسلام میں خاتون کو ایک تحفظ، تقدس عطا کیا گیا ہے، اور وہ خاتون بہت ہی خوش قسمت ہے جو زندگی اس انداز میں گزارتی ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں اور حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہوں۔ خاتون اسلام، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں خواتین کی عظمت، جلالت کو اجاگر کیا ہے۔ ماں کی حیثیت ہے تو فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ نیکی کرنے میں اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اولاد جنت کما سکتی ہے۔ اور بیوی، نیک بیوی کو دنیا کی بے شہا اور قیمتی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ بیٹی کو، بہن کو ذریعہ نجات اور سعادت قرار دیا گیا ہے۔ تو خاتون اسلام کا اسلام کے اندر جو ایک سٹیٹس ہے وہ امر مسلم ہے، اور ہماری مسلمان بہنوں کو یہ اطمینان اور اعتماد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے ان کی فطرت کے مطابق ان کے حقوق، فرائض کا جو دائرہ کار متعین کیا ہے وہ وہی پر مبنی ہے اور اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ہر مخلوق کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے عورت کی ضروریات کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسی اعتبار سے خاتون کے کندھوں پر اصلاح امت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اسی سے ہم دوسرے پوائنٹ میں داخل ہوتے ہیں کہ خاتون بحیثیت معلمہ، بحیثیت معلم، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مطلقاً اور عموماً یہ پیشہ معلمی بہت ہی معتبر ایک پیشہ ہے اور یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، کردار سے، اطوار سے یہ ثابت کیا کہ آپ واقعتاً ایک معلم انسانیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم مبعوث ہونا، اسے ایک بڑے اعتزاز کے ساتھ اس کا اقرار کیا اور اعتراف کیا اور امت تک اس حقیقت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تیسری حدیث میں ہے کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں صالح اخلاق کی تکمیل کروں۔
تو کتاب و سنت کی ان نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روشن تابندہ اور ابدی جو گوشے ہیں، پہلو ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایک معلم انسانیت تھے، اور بالخصوص امت اسلام کے لیے آپ ایک معلم مربی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بحیثیت معلم ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے اور بصیرت آمیز ہے، ایمان افروز ہے۔ صحیح بخاری کا کتاب العلم میں آپ کو برادرانہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کی اسٹڈی کریں۔ اس کی جو مختصر جامع احادیث ہیں، ہر معلم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں معلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور معلم کی اخلاقیات کا بیان ہے، اور میرا محدود ایکسپیرینس، تجربہ، مشاہدہ یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں اگر مخلص مربی معلم میسر آ جائیں تو اس ادارے کی خوش قسمتی ہے۔ معلم، اس کے ہاتھ میں امت کا مستقبل ہے، اور اس کے ہاتھ میں معاشرے کی اصلاح کی زمام ہے، اور جس قدر معلم سنسیئر ہوگا، مخلص ہوگا اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اسی قدر وہ اسلام کا حقیقی میسج ان تک کنوے کر سکتا ہے۔ معلمی مختلف شعبوں میں تقسیم ہے، کوئی سائنس سبجیکٹ کا ٹیچر ہے، کوئی اسلامیات کا ٹیچر ہے، سوشل سائنسز ہیں، بڑے علوم و فنون آ چکے ہیں دنیا میں۔ بحیثیت معلم مطلقاً، یعنی جو بھی معلم ہے، اگر وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ میں نے کتاب و سنت کی کوئی نہ کوئی تعلیم اپنے اسٹوڈنٹ کو کنوے کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ بہت سے اساتذہ کرام کو میں جانتا ہوں جو فزکس، کیمسٹری، بایو کوئی ٹیچرز ہیں، لیکن وہ اپنی کلاس کا آغاز درس قرآن سے کرتے ہیں، درس حدیث سے کرتے ہیں، کوئی تربیت کے حوالے سے 2 منٹ گفتگو کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہمارے وطن عزیز میں ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں تعلیمی ادارے ہیں، ہر لیول کے، ہر سطح کے اور ہر کیٹیگری کے۔ تو اگر معلم اپنے اہداف میں، مقاصد میں یہ شامل کرے کہ میں نے آج اپنی کلاس میں کوئی مثبت ایسی بات کنوے کرنی ہے کہ جس میں کوئی ایمانیات کی بات ہے، اخلاقیات کی بات ہے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہے، کوئی بھی سماجی معاشرتی اصلاح کے حوالے سے کوئی بات ہے، تو ایک جملہ کہا ہوا استاد کا وہ سینکڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو خاتون اگر اللہ نے اسے مقام معلمیت عطا کیا ہوا ہے، وہ استاد ہے اور ایک ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، جس لیول کی بھی ہے، اسے اپنے اس سٹیٹس کا پاس ہونا چاہیے، احساس رہنا چاہیے اور اس کی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، تعلیم و تربیت برائے تعمیر کردار، برائے تشکیل اخلاق ہونا چاہیے۔ اور جو بھی معلم محنت سے اپنے پھولوں کی آبیاری کرتا ہے اور ان کو پانی دیتا ہے محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بدلہ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ہم دیکھیں کتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بالخصوص مشاہیر اسلام، آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک مخلص مربی معلم کا کردار ہے۔ ہر استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اگر ہم
ایک خلوص کے ساتھ، وفا کے ساتھ اپنی ینگ جنریشن کی تربیت کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اصلاحات کو دیکھیں گے اور جو ہم گلے شکوے سنتے ہیں، کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، تو ان گلے شکووں کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بالخصوص استاد اپنی ذمہ داری کا ادراک کرے اور جو اس کے کندھوں پر امت کے مستقبل کی امانت ہے اس کی حفاظت کرے، اور جو استاد کلاس میں جاتا ہے، اپنے ادارے میں جاتا ہے، اسے یہ احساس ہو کہ وہ وقت بڑا قیمتی ہے، بڑا اہم ہے، اس وقت میں وہ قوم کی تربیت کر سکتا ہے اور ان کو ایک پازیٹیو میسج بھی دے سکتا ہے۔ تیسری بات، دعوت کے حوالے سے، دعویٰ اکیڈمی کے حوالے سے، دعوت اللہ ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے۔ مسلمان خواہ وہ طالب علم ہے، استاد ہے، تاجر ہے، صنعت کار ہے، سیاستدان ہے، بیوروکریٹ ہے، اس کا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، وہ اپنی ترجیحات میں، رجحانات میں اس چیز کو شامل کرے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے، اور میری ایک بات سے، میرے ایک رویے سے اگر کوئی بھٹکا ہوا انسان اللہ کی طرف آ جائے تو یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہمارے اندر ایک درد، ایک تڑپ، جستجو ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ اس قدر غم زدہ رہتے تھے اور آپ اس قدر پریشان، متفکر رہتے تھے کہ میری امت راہ راست پہ رہے، اور جو راہ راست پر نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے جذبات، احساسات میں کتنا فیصد یہ جذبہ ہے، کتنی تڑپ ہے؟ کیا میرے گھر میں کوئی ایسا بچہ بچی تو نہیں جو بے نماز ہے؟ میری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ ہم اس چیز کو میرٹ بنا سکتے ہیں اگر ہر استاد، ہر معلم یا معلمہ یہ ہدف مقرر کر لے کہ میں نے آنے والی کلاس میں، سمیسٹر میں، سال میں اپنی کلاس کو بے نماز اسٹوڈنٹ سے فری کرنا ہے، ان کی اس انداز میں کونسلنگ کرنی ہے، تربیت کرنی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اصلاح ہے، اور اس سے انقلاب آئے گا۔ اگر ہر استاد یہ ٹارگٹ بنائے تو انشاءاللہ چند سالوں میں ہمارے وطن عزیز میں خیر ہی خیر ہوگی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ دعوت اللہ کے مشن کو صرف دعویٰ اکیڈمی کا مشن نہ خیال کریں، بلکہ یہ آپ کا مشن ہے، ہر مسلمان کا مشن ہے، اور آپ دعویٰ اکیڈمی کے سفارا ہیں۔ دعویٰ اکیڈمی کے میسج کو آپ کنوے کریں گے، انشاءاللہ نظریہ پاکستان فروغ پائے گا، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا پیغام عام ہوگا، اور جو دعویٰ اکیڈمی کے قیام اور تاسیس کا ہدف اولین ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ چوتھی اور آخری بات کہ اس موقع پر میں تمام منظمین پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی موقر یونیورسٹی کی مرکزی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ریکٹر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب، کہ جن کی سرپرستی، رہنمائی ہمیں میسر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح اس پروگرام کو چلانے کے لیے میڈم محترمہ شگفتہ عمر صاحبہ نے جو توغو کی ہے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، وہ بھی قابل تبریک ہے، قابل تحسین ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ تشکر و امتنان کہ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وصلی اللہ علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی افتتاحی تقریب اختتام کو پہنچتی ہے، اور انشاءاللہ اس کورس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے
کہ بہت اچھے طریقے سے ہم اس کورس کو آپ تک پہنچا سکیں، اور اللہ کرے آپ بھی پورے جذبے کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکیں، اور اللہ کرے کہ یہ کورس ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نفع مند ثابت ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔